मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्सा नंबर 15। ये किसकी आहट है दिल में, धड़कन जैसे टूट रही है, मुद्दत की गुमसुम खामोशी रफ्ता रफ्ता रूठ रही है, हाथ से मेरे छूट रही है। वो बेयकीनी के झगड़ों की जद में था, दिल की धड़कनें इस कदर बेतरतीब हुई। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। वो बेयकीनी के झगड़ों की जद में था, दिल की धड़कनें इस कदर बेतरतीब हुई कि इसे इनके थमने का यकीन होने लगा। अस्सलामुअलैकुम। उसी वक्त मोहित ने किचन में झांकते हुए मरियम बुप्पो को सलाम किया तो अहमद हंसता हुआ इसकी तरफ पलट गया। क्या यार, 2 मिनट तो टिकट बैठ जाते, इतनी मजे की सिचुएशन बन रही थी। ये जरा शक्ल देखो जोहा मीर की, जो किसी से नहीं डरती। वो मोहित को सारी बात बताते हुए अब जोहा का मजाक उड़ा रहा था। मोहित की इसकी जानिब उठने वाली नजर बेसाख्ता थी। इसके चेहरे पे फैली आसो नाराज की कैफियत और फीकेपन ने मोहित को मामले की तह तक फौरन पहुंचा दिया था, मगर इससे अगला लम्हा इन सबको गंग कर गया। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकती तेजी से किचन से निकल गई थी। जोहा, जोहा सुनो तो। मरियम फूफो हवास में लौटती इसके पीछे भागी थी। इसे क्या हुआ है? अमाद मुतहैयर था। ख्वाम का परेशान किया है तुमने इसे? मोईद ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो वो उलझ कर बोला, मजाक कर रहा था यार। मैंने सोचा कि जब असलियत पता चलेगी कि बाहर तुम थे तो वो भी इंजॉय करेगी, मगर इसका रद्द-ए-अमल बहुत गैर यकीनी है। छोड़ो, यूं भी इसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होने की आदत है। अमाद को पेशमान देखकर मोईद ने बेपरवाही इख्तियार करते हुए कहा था। फिर भी यार मोईद, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था। अमाद बेचारा अपनी सफाई पेश कर रहा था। नाप घुमाकर बर्नर ऑफ करते हुए मोईद ने इसे बाहर चलने का इशारा किया था। वो सोफे में दंसी बैठी थी मगर रो नहीं रही थी। मोईद ने देखा इसकी पलकें अभी भी नम थी। शायद जज्बातियत का रेला गुजरने में बहुत वक्त नहीं लगा था। वो मरियम फूफो की तसल्ली के लिए मुस्कुराई भी थी, बेरंग और बेकशिश मुस्कुराहट। मोईद ने लम्ह भेजे थे। फिर भी जोहा, इतनी सी बात का असर लेने की क्या जरूरत थी? मरियम फूफो अभी भी मुतमिन नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों फूफो, मैं डर गई थी। वो नजर झुकाए हुए थी। हाँ, तुमने सोचा होगा कि कोई अल्फ लैला जिन तुमसे मुलाकात का शर्फ हासिल करने को आ गया है। ये भी शुक्र है कि बेहोश नहीं हो गई। ठंडे पानी की जगह में उबलती चाय के छींटे मारता मुंह पर। अमाद ने दांत पीसकर कहा था, आप तो आज की तारीख में मुझसे बात भी मत करें, इतने बुरे लग रहे हैं मुझे। वो अम्मा से मुकम्मल खफा थी। ये तो है ही उल्टे दिमाग का। मैं तो खुद परेशान हो गई थी कि जाने कौन आ गया जो इतने धड़ल्ले से जोहा का नाम ले रहा है। मरियम फूफो मोईद को बता रही थी। कॉमन सेंस की बात है वालदा मोहतरमा, इतने धड़ल्ले से इसकी जिंदगी में खास मुकाम रखने का दावा तो एक ही शख्स कर सकता है जिसके नाम इसके जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं। अमाद ने डिटाई से कहा तो मोईद रसानियत भरे लहजे में बोला, हो सकता है जोहा को किसी और को ख्याल आया हो। ओहो, रकीब भरोसा। अमाद ने बमें उचकाते हुए शरारत से जोहा की तरफ देखा जो एक बार फिर से अहानत का शिकार हुई थी। मोईद का इशारा समझना इतना मुश्किल तो न था इसके लिए। अच्छा, अब फिर से तंग मत करो इसे। मरियम फूफो ने जोहा का दिल रखने की खातिर फिर से इसे डांटा था। तुम सुनाओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े, या फिर कोई कशिश थी जो कशियां कशियां इधर खींच लाई? अमाद ने रिलैक्स होकर बैठे हुए मोहित से पूछा तो इस शरारत का मकसद भी जोहा ही को तंग करना था। हस्बे से वक़ा वो उठकर किचन में चली गई थी। मरियम फूफो ने मुतासफाना नजरों से अपने स्पोर्ट को देखा था। इसे तुम ही कुछ समझाओ मोईद, मैं तो तंग आ गई हूँ उसकी गैर संजीदगी से। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। वो जैसे अमाद से बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। अमाद ने हंसते हुए उठकर इन्हें गले से लगा लिया तो इनका गुस्सा भागते देर नहीं लगी थी। देखा, ये भी एक्टिंग है इसकी। वो मुस्कुरा रही थी मगर इस बार इनके लबो लहजे में ममता का मकसूद प्यार था। फिर वो मोईद से पूछने लगी, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए मोईद? नहीं आंटी, खाना तो मैं खा के आया हूँ। मामा कह रही थी कि आती दफा जोहा को घर ले आऊं, इसलिए आना पड़ा। किसी दोस्त के साथ डिनर था, निकलते निकलते देर हो गई। इसने तफसील बताई थी। ओफो, जैसे इस लड़की के बगैर तो घर में चल ही नहीं सकता। मरियम फूफो को अपनी ट्रेनिंग के अधूरा रह जाने का गम सताने लगा। चल सकता है आंटी, बल्कि बहुत अच्छी तरह चल रहा है, मगर वो क्या है कि इस मुल्क की तरह हम अपने घर में भी तकरीबकार अनासिर की मौजूदगी के हद दर्जा आदी हो गए हैं। वो इत्मीनान से कह रहा था। मरियम फूफो इसकी शरारत पर हंसने लगी, मगर छोटी ट्रे में चाय के 3 मग रख कर लाती जोहा को इसकी बात बहुत बुरी लगी थी। सुन रही हो जोहा?
اماد نے جلدی پر تیل چھڑکنے والی حرکت کی تھی۔ میں نے کبھی فضول باتوں پہ دھیان نہیں دیا، وہ اطمینان سے کہتی بیٹھ گئی تھی۔ ڈیئر کزن، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں ساری عمر سننی ہیں۔ دھیان بلکہ دل لگا کے، اتنے بیکار کاموں کے لیے نہیں رکھا اس دل کو۔ اور ویسے بھی آپ سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی۔ اسے یاد آ گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ ناراضگی ہی سے اسے ماضی کے نوکیلے کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس چھوٹے سے مذاق نے کیسے اس کی ہستی زر و زبر کر دی تھی۔ اس نے خود کو اس ڈگمگاہٹ سے کیسے سنبھالا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا ہے۔ ہاں جی، اب آپ کے ساتھ باتیں کرنے والے جو آ گئے ہیں، ہماری گفتگو کو کس کھاتے میں لیں گی آپ؟ اماد کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھی۔ زحا کی کنپٹیاں سلگ اٹھی، مگر مریم پھوپھو کی موجودگی کے باعث کوئی جلتا بنتا جواب دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی نظر انداز کر کے پھوپھو کو چائے دینے لگی۔ تم نہیں پیو گی؟ انہوں نے چائے کے 3 مگ دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی چائے محیط کے حصے میں چلی گئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں مشرقیت۔ اماد نے سر رہا تھا، مگر اس کی شرارت ابھی بھی واضح تھی۔ آج تم بھی رک جاؤ محیط، صبح چلے جانا، ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ ضرور رکتا آنٹی، مگر مجھے رات کو دیر تک کوئی نہ کوئی کیس فائل اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، اس لیے فی الوقت تو معذرت، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے محیط یار، یہ وکالت کا دھندا تو سنا تھا مندہ ہو گیا ہے، مگر تمہاری وکالت تو ایسے دوڑ رہی ہے جیسے نئی نویلی موٹر سائیکل۔ بہت پاپولر ہو گئے ہو اپنے پروفیشن میں۔ اماد اسے سراہ رہا تھا، اور واقعی اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ محیط کی قسمت کہیں یا اپنے پیشے سے مخلصی، وہ بہت کم مقدمہ ہارتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی شہرت بہت جلد پھیلی تھی۔ اس کا انداز بیان اور اس پر مضبوط اور اٹل لب و لہجہ، اس کے دلائل بہت ٹھوس اور حقائق پر مبنی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہ مخالف وکیل کو خاصا ٹف ٹائم دیتا تھا۔ خدا کا شکر ہے بس، البتہ اسٹڈیز کو میں نے کبھی پسے پشت نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے خدا کا اتنا کرم ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو بھی بڑی گہرائی سے کھوجتا ہوں اور پھر مقدمے کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ انکساری سے کہہ رہا تھا۔ کسی بھی پروفیشن میں کامیابی کا گر یہی ہے بیٹا کہ اس پروفیشن سے منسلک ہر چیز میں دلچسپی لی جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات اور ترجیحات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، انہیں مد نظر رکھا جائے، تبھی آپ اپنے کام میں نکھار لا کر ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں، مگر ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ اماد نے صاف گوئی سے کہا تو محیط مسکرا دیا۔ ٹھہرا ہوا پانی ایک مخصوص مدت تک ہی صاف رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدبو چھوڑنے لگتا ہے اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر میں ایک مقدمے کے دوران ایک بہت بڑے رائٹر سے ملا، موصوف ناول نگار ہیں۔ یوں ہی فرصت میں تھوڑی دیر کی نشست رہی تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے کسی کو بھی نہیں، یعنی انہوں نے کبھی مطالعہ کی غرض سے کسی کتاب کو نہیں چھوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لکھنے کو آپ مطالعہ سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اماد حیران ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ دوسرے رائٹرز کو پڑھیں گے تو ان سے ذہنی طور پر متاثر ہو کر ان کا انداز تحریر بھی متاثر ہو جائے گا۔ مگر وہ میری آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی یہ نکتہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے کہ وہ جو سالوں پہلے 70 کی دہائی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ ایک مخصوص طرز سے اختیار کر چکا ہے، یعنی صرف کرداروں کو کم و بیش انہی ڈائیلاگز کے ساتھ وہ اسی پرانے سانچے میں ڈال کر جو تحریر پیش کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رو رہے تھے کہ اب پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ محیط نے تفصیل بتائی۔ یہ تو ہماری فلم انڈسٹری والا حساب ہوا نا، عوام سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ سینما ہال میں فلم دیکھنے نہیں آتے۔ بندہ خدا، جب سب ایک ہی لکیر کے فقیر رہیں گے، اپنے کام میں کچھ جدت اور انوکھا پن نہیں لائیں گے، تب تک کسی کی توجہ کیسے حاصل کریں گے؟ مریم پھوپھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہی نکتہ میں ان محترم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب تک وہ نیا ادب نہیں پڑھیں گے جو عوام میں پسندیدگی کی سند اختیار کر چکا ہے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ پڑھنے والے ان سے کیا چاہتے ہیں؟ فقط مشاہدے اور تخیل سے کام نہیں چلتا، زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بھیڑ اور ہنگامے کا حصہ بننا پڑتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر کیا سمجھے وہ حضرت؟ اماد نے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ 70 کی دہائی سے لے کر 80 کے آخر تک تو لوگ ان کے انداز تحریر پر مرتے تھے، انہیں سینکڑوں تعریفی خطوط محسوس ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ تو اب بھی وہی کچھ لکھ رہے ہیں، بس پڑھنے والے ہی نہیں رہے۔ ایک بار بھی انہوں نے میرا مجمع نظر سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی ایک جملہ یا ایک لفظ بے ساختہ ہی ذہنی جمود کو ختم کر کے ایک روشنی میں پھیلا دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد لینا کہ ہم کسی سے متاثر ہو گئے، بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تو چراغ سے چراغ جلنے کا کام ہے، ذہنی وسعت میں اضافہ کرنے کا عمل ہے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے دل و ذہن میں رہنے کا گڑ ہے۔ خود کو کچھ خاص اور انوکھا سب سے الگ بنائے رکھنا، اپنے پروفیشن میں نئی سے نئی جہت اپنانا آپ کو کامیابی کے اونچے زینے پر لے جاتا ہے۔ مگر وہ جناب اپنے دور میں زندہ ہے اور موجودہ دور کے نوجوانوں سے شاکی، وہ متاسفانہ انداز میں بتا رہا تھا۔ وہ وکیل ہی کیا جو ایک چھوٹے سے مقدمے کو اپنے حق میں نہ کر سکے، زحا نے استہزائیہ انداز میں کہا تو چائے کا خالی مگ ٹرے میں رکھتا وہ چونک گیا، پھر اس کے ہونٹوں کی تراش میں ہلکی
हल्की सी मुस्कुराहट गहराई। खैर अब इतना आसान मुकदमा भी नहीं था। पत्थर में सुराख करने के लिए इस पे कतरा कतरा पानी का गिरते रहना शर्त है। वो कह के नजरें फेर गई थी। इसकी रंगत बिल्कुल जर्द पड़ गई। मारे खौफ के पूरा वजूद सनसना सा गया। उसे लग रहा था जैसे इस वक्त इंतहाई रद्द अमल के तौर पे नौफल अहमद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इंतहाई कदम। वो तड़प कर पीछे हट गई थी। नौफल का इसकी तरफ बढ़ा हुआ हाथ हवा ही में मौलिक रह गया। इसके तासुरात यकलख्त ही बदले थे। फिर इस ताज़ा से हंसता वो सबा को तहैयर में मुब्तला करने लगा, मगर दहशत की गरवा अभी भी नहीं छूटी थी। ये होता है तमाशा, वो तल्खी से कह रहा था। लम्हों में मैं आपको 2 कौड़ी का कर दूं, कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। शोहर हूँ, इससे हकाक रखता हूँ, जैसे जी चाहे वसूली करूँ। दुनिया की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। सबा का चेहरा जैसे शुआओं की जद में आकर जलने लगा। बच्ची तो नहीं थी कि इसके कहे और इनके कहे लफ्जों की गहराई को ना जांच पाती। वो अब भी इसी इज्जत और तल्ख अंदाज में कह रहा था, मगर मैं अपनी सतह से नीचे आना गवारा नहीं करता। कम से कम बेकाई होशो हवास तो नहीं। सबा के वजूद को किसी ने फिर नए सिरे से अजू तोड़ना शुरू कर दिया। मेरी तवज्जो हासिल करने का आपका ये तरीका बहुत बोबड़ा और पुराना है। कोई नाज अदा दिखाते या दिलरुबा रूप अपनाया होता तो शायद। वो रफ्ता रफ्ता मोतदिल हो रहा था। और सबा राख, आपकी बीवी हूँ मैं, कोई बेहद बढ़ के कहते हुए वो दांतों पे दांत जमा गई। तो फिर अपनी हद में रहिए मोहतरमा, वो इंगश्त शहादत उठाकर तमदी अंदाज में बोला। तो सबा का रोम रोम जलने लगा। मैं अपनी हद में ही हूँ। ये वही हदूद हैं जो आपने अव्वल रोज से मेरे लिए मुतीन कर रखी हैं। तब तो आपने बहुत डरले से कहा था कि मैं जिसको चाहे जो भी बताती रहूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्यों फर्क पड़ने लगा है? अब भी मुकर जाते हर इल्जाम से। इसके लहजे में शोलों की सी तपश उतर आई थी। मुमकिन ही ना था कि मुकाबिल न चल से। आप किसी से कुछ भी कहें, चाहे तो पूरे शहर में पोस्टर लगा दें, मगर मेरी माँ से आप एक लफ्ज भी नहीं कहेंगी। वो भी 16 बार लहजे में बोला था। मगर इसके आग बरसाते होंठ और आंखें सबा को जरा भी नहीं डरा रही थी। वो नादस्तानी ही में अपनी कमजोरी इसके हाथ दे दिया था। बहुत खूब, इसे कहते हैं बेपर की आज़ादी। इसके लबो लहजे में इस्तेहज़ा था। वो दूबदू बोला, बहुत शौक है आपको आज़ादी हासिल करने का? सबा के दिल पर बड़े जोर की चोट पड़ी थी। ताहम बज़ाहिर बड़े मुतहम्मिल अंदाज में बोली, जिस दिन आपके दिल से अपनी बहन का घर बसा रहने की आरजू खत्म हो, उस रोज मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। नौफल ने पहले चौंक कर इसे देखा था, फिर एकदम जोर से हंस दिया और यूं ही हंसते हंसते पीछे हटता सोफे में दंस गया। माई गुडनेस, अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? यानी कि मेरे ही दाव मुझ पे आजमाएंगी? इसके अंदाज ने सबा को हित का एहसास दिलाया था। मैं ना तो इख्तलाफात से आ रही हूँ और ना ही एहसासात से। मुझे ये सब करना होता तो मैं इतने दिन इस जबरी माहौल में न गुजारती। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीछे सभी मेरी चाहत रखने वाले और मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठने वाले लोग हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी जहनी सतह आपके लेवल की नहीं है। ऐसा मत कहें, हर इंसान को अपने मुतल्लिक दावा पारसाई जेब नहीं देता। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसका अंदाज सबा को बहुत अजीब सा लगा था, कुछ सुलगता, कुछ बेकल सा, और इसकी आंखें इस कदर शफाफ और साहिर के हर तासुर को निथार के रख देती थी। तभी तो इसके लबो लहजे से मैल नहीं खाती थी। अब भी इन आंखों के रंग इसके लबो लहजे से बहुत जुदा थे। तभी इसके अंदाज में तंदी की बजाय धीमापन आ गया था। सिर्फ अपने बारे ही नहीं बल्कि किसी और के बारे में भी इतने अटल दावे नहीं करने चाहिए। बाज़ औक़ात सिर्फ पछतावे ही हाथ आते हैं। आप अगर मुझे जानते होते तो आपको अपनी सतह से इतना नीचे नहीं आना पड़ता जितना कि आप आ चुके हैं। वो आज़ुर्दगी से कहती थमसी गई थी, फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली तो आवाज़ में नमकीनी गुली हुई थी। जरा से खेल के लिए आपने इतनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। जो जिगर रखते हो वो जिंदगियों की परवाह नहीं करते। वो बेनियाजी से कहता उठ खड़ा हुआ था। मगर जो जज्बात और एहसासात और किसी का दर्द रखते हो वो खुद से वाबस्ता हर जिंदगी को अपनी जिंदगी तस्वुर करते हैं। मैं ना आपको अपनी तस्वुर करता हूँ और ना ही जिंदगी। वो बेहद सर्द लहजे में कहता अपनी जगह पर दर्राज हो गया। सबा के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था, सो अंदर ही अंदर सुलगती रही। तुम इस कदर खबीस हो वजी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो दुख से कह रही थी। ये तो बहुत पुरानी खबर है, कुछ नई बात बताओ। वो पैडिंग का बाउल और चमचा संभालता एन इसके सामने सोफे में दंस गया तो होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। है तो मेरे लिए भी बहुत पुरानी, मगर हर बार तुम्हारी हरकतें सामने आने पर नए सिरे से दुख होता है। क्या मैं ये समझूं कि तुम जेलस हो रही हो? वो पैडिंग का चमचा भरकर मुंह की तरफ ले जाता रुक कर पूछ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारी हरकतों से जलती हूँ। हमरा ने फिलफौर इसकी गलत फहमी को दुरुस्त किया था। फिर झाड़ने वाले अंदाज में बोली, तुम मुझे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करने जाते हो या फैशन शो देखने? मैं मासूम तो अपनी ड्यूटी ही निभाता हूँ। अब तुम लड़कियां खुद ही एक से एक बढ़ के फैशन करके आओगी तो क्या मासूम देखेंगे नहीं? क्या मसला दरपेश है हमारे मुस्तकबिल के मामारों को?
نگین مسکراتی ہوئی چلی آئی تھی۔ مجھے مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کا نام ہے واجدان میر۔ امرا نے شکایتی انداز اپنایا تو وہ ہنس کر پھر نگین سے کہنے لگا، دیکھ لیں بھابھی ماں، اب لڑکیوں نے مجھے اپنا مسئلہ بنانا شروع کر دیا ہے، پھر کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمرا کی زبان پھسلی تو وہ فوراً بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا بھائی، ایک ایک کر کے بولو۔ ہوا کیا ہے؟ نگین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کی تھی۔ دیکھیں نا بھابھی، اب میری مجبوری ہے اس کے ساتھ کالج جانا اور آنا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ وہاں کھڑا لڑکیوں کو تاڑتا رہے۔ ہمرا اس کی تائید چاہ رہی تھی۔ نگین نے گور کر وضاحت طلب نظروں سے واجدان کو دیکھا تو وہ خالی باؤل ٹیبل پر رکھنے کے بعد رسانیت سے بولا، اب کوئی بھی ڈیوٹی بلا معاوضہ تو ادا نہیں کی جا سکتی نا؟ پورے کالج کی لڑکیاں چلی جاتی ہیں، تب یہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے، جب تک کہ ساری لڑکیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ شٹ اپ، وہ تو میں بھیڑ کے خیال سے کہتا ہوں، وہ آرام سے بولا مگر آنکھوں کی شرارت چلا چلا کر اور کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہمرا دکھی لہجے میں مزید بتانے لگی، اور آج ایک دوست نے مجھ سے فون میں نمبر مانگا تو اس نے فٹافٹ اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کرا دیا۔ مجھے اتنا برا لگا۔ اچھا، میرا نمبر بتانا تمہیں برا لگا؟ اور اس نے فوراً نوٹ کر لیا۔ وہ برا نہیں لگا؟ واجدان چمک کر بولا تھا، وہ ایسی ہی تیز ترار لڑکی ہے، تم دیکھنا وہ تمہیں ضرور فون کرے گی۔ ہمرا نے تکن سے پر انداز میں کہا تھا تو وہ ناگواری سے بولا، تو ایسی دوستیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ میری دوست نہیں ہے۔ مگر ابھی تو تم نے کہا کہ وہ دوست ہے تمہاری۔ کلاس فیلوز بھی دوستوں ہی میں شمار ہوتی ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتی۔ اتنی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جرا کر کہہ رہا تھا۔ ہمرا ضد چو گئی، اوف، غلطی سے میری دوست کہہ دیا۔ اگر وہ میری دوست ہوتی تو اس کے پاس پہلے سے میرا فون نمبر ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً مان گیا۔ اس کے انداز پر ہمرا کو جی بھر کے غصہ آیا۔ اتنی بحث کے بعد خود کیسے منٹوں میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر اسے تپا کے رکھ دیا تھا۔ تبھی نگین سے بولی، جو اس ڈرامے سے محفوظ ہو رہی تھی، اب اس سے پوچھیں کہ اسے اپنا نمبر اس لڑکی کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بھائی، کیوں دیا تم نے اسے اپنا نمبر؟ نگین نے مصنوعی سنجیدگی روب کا مظاہرہ کیا تھا۔ اف بھابھی ماں، وہ کوئی لڑکی ہے؟ وہ جیسے پھر سے یاد کر کے بھڑک رہا تھا۔ آہا، میں نے تو صرف اسے اپنا موبائل نمبر دیا ہے، اگر انس بھائی ہوتے تو اپنا موبائل سیٹ اسے تھما آتے۔ وہ شرارت سے بولا تو مزے سے اس کی بات سنتی نگین بدک اٹھی۔ جی نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ ایسے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا اگر وہ ہوتے تو۔ وہ فوراً بات پلٹ گیا تھا۔ دیکھا آپ نے، میری دوستوں کا سامنے بھی ایسے ہی اسٹائل دکھاتا ہے۔ ہمرا کے ہاتھ پھر سے شکایت کا موقع لگا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی فرینڈز کو اپنا موبائل نمبر کیوں دیا ہے؟ نگین نے ڈپٹ کر پوچھا تو وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، اس نے مجھ سے خود کہا تھا اپنا فون نمبر تو لکھوا دو۔ میں نے کہا فون نمبر تو نہیں، البتہ موبائل نمبر ہے، چاہے تو اس پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، لکھوا دیں۔ میں نے لکھوا دیا۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے فون نمبر مانگ رہی تھی، تم ہی ہم دونوں کے بیچ آ کھڑے ہوئے تھے، یوں بات کر رہے تھے جیسے میری نہیں تمہاری سہیلی ہو۔ ہمرا نے احتجاج کیا تھا۔ بہت بری بات ہے واجدان۔ نگین مسکرا رہی تھی، وہ بھی ہنسنے لگا، مگر بہت پر لطف۔ آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں، ذرا بھی نہیں ڈانٹ رہی۔ میری باقی فرینڈز کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ہمرا کا کزن اتنا لفنگا ہے۔ وہ اب ناراض ہونے لگی تھی۔ نگین نے پیار سے اسے ساتھ لگا لیا، میں تو بس اس کی شرارت کو انجوائے کر رہی تھی، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، خدا کے فضل سے ہم نے کبھی 2 نمبر کام کیا ہی نہیں۔ واجدان نے بڑی انکساری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ اسے گھورتی ہوئی چلی گئی، مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا کام تم نے 2 نمبر ہی کیا ہے۔ اب نگین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ شرارت سے بولا، کون سا کام؟ وہی وظیفے والا۔ اللہ کا نام کا ورد کرنا تو اس قدر آسان ہے کہ میں منٹوں میں کر لیتی ہوں۔ اگر تم کھمبے کی پکڑ نہ لگاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر دھیان چلا جاتا ہے، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ واجدان کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہونے لگا۔ یہی تو خاص بات ہے اس وظیفے کی، پورے دھیان اور گیان کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کر مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا دھیان بھٹکا نہیں اور کھمبے سے ٹکرائے نہیں۔ تو تم مجھے صرف ورد کرنے کا بتا دیتے، کھمبے کا ذکر نہ کرتے، پھر کیا مجال تھی جو میرا ذہن بھی ادھر ادھر جاتا۔ نگین چڑھ گئی تھی، وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا آسان تھوڑی ہے اکھڑ شوہر کو قابو کرنا، ہر فانی شے سے بچ بچا کے صرف خدا سے لو لگانی پڑتی ہے تو ہر مراد پوری ہو سکتی ہے۔ کوشش کرتی رہیے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اسی وقت تائی جان کے ہمراہ مریم پھوپھو اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ نگین آگے بڑھ کے ان کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، مگر کبھی یہی 3 الفاظ اپنے بے مروت شوہر سے کہو، ہمارے گھر آ کے بھی پوچھ لیا کرے۔ انہوں نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں شکوہ کیا تھا۔ نگین مسکراتی ہوئی ان کے لیے ٹھنڈے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ واپس لاؤنج میں آئی تو چچی جان کو بھی وہی محو گفتگو پایا۔ اس نے ان تینوں خواتین کی ٹینک سے تواضع کی تھی۔
بھائی میں تو بازاروں کے چکر کاٹتے سے سخت عاجز ہوں مریم، خدا نے ابھی بہو دی ہے تو یہ ذمہ داری بھی اسی کو نبھانی ہے، اسی کو ساتھ لے کر ساری شاپنگ کر ڈالو، معید کی بھی اور زوہا کی بھی۔ تائی جان نے اپنے سادہ سے انداز میں نگین کو مان دیا تھا۔ کیوں نہیں امی جان، میں تو خود سوچ رہی تھی کہ دن تھوڑے سے ہیں، اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جانی چاہیے۔ ہاں تو پھر ٹائم ٹیبل بنا لو شاپنگ کا۔ مریم پھوپھو تو ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اب وہ بھی مسکرا کر بولی تو نگین کو یاد آ گیا، ابھی آپ کو میرے ساتھ جانا ہے ڈاکٹر کے پاس میری رپورٹ لینے۔ ارے ہاں، بھابھی بتا رہی تھی، خدا کرے کچھ خوشخبری کا سلسلہ ہو۔ ان کے پرمسرت انداز نے نگین کو بے طرح خجل کیا تھا، چہرے سے یکدم ہی جیسے شفق پھوٹ پڑی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، پھر نکلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حسب توقع اس کی رپورٹس پوزیٹیو تھی۔ مریم پھوپھو نے اسے مبارک دی تو وہ عجیب سی خوشی اور خوف کا بیک وقت شکار ہوتی ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ مریم پھوپھو اس افتاد سے پریشان ہو اٹھی۔ تب ڈاکٹر زارا مجاہد نے اس سے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پہلی بار ماں بننے کی خوشی پر خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، مگر جوں جوں اس ننھی سی جان کی سانسیں اور دھڑکنیں بڑھیں گی، اس سے مانوسیت بھی بڑھ کر محبت کا روپ اختیار کر لے گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اتنی جلدی آپ کا دامن اس خوشی سے بھر دیا ہے۔ انس کو بتایا ہے تم نے؟ واپسی پر مریم پھوپھو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب بتانا اس کو، بہت خوش ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ جھنپ گئی۔ میں نہیں بتاؤں گی پھوپھو، مجھے شرم آتی ہے۔ تو چلو ہم مبارکباد دے لیں گے اسے باپ بننے کی، وہ شرارتی انداز میں بولی، پھر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس دی۔ تائی جان نے یہ خوشخبری سنتے ہی اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے میرے بچے پر اپنی رحمت کی ہے، خدا بری نظر سے بچائے آپا۔ سب سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کیجیے گا، چچی جان نے یاد دلایا تھا۔ اب ڈاکٹر کی ساری ہدایات پر سختی سے عمل کرنا، خبردار جو اپنی صحت کی طرف سے کوئی غفلت برتی تو۔ نگین کا خوف کہیں دور ہونے لگا تھا، پھر اس خوف پر خوشی کا بے پناہ احساس غالب آنے لگا۔ اس پر پذیر آئی، اسے لگا جیسے وہ دنیا سے انوکھا کام کرنے جا رہی ہو۔ اب اسے صرف اور صرف انس کا انتظار تھا۔ اف نگی، زوہا کو پتا چلا تو وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی چٹاک پٹاک چوم ڈالا۔ زوہا، کل کل کرتی ہنسی اس کے اندر سے امڑی تھی، اتنی بڑی خوشخبری لے کر یوں چھپی بیٹھی ہو؟ تو کیا کروں، ٹی وی پہ ایڈ دے دوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے کم بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، آخر کو ماں بدولت کے بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ اس نے فرضی کالر کھڑکھڑائے تھے۔ نگین کو ہنسی آ گئی، اس قدر کنفرمڈ پیش گوئی، میرا مطلب ہے کہ قطرہ قطرہ مل کے بہت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہوئی اطمینان سے اس کے بستر پر آ گئی۔ شٹ اپ زوہا، وہ پھر سے ہنس پڑی تھی۔ بات پہ بات پھوٹتی ہنسی اس کی خوشی اور بے پناہ جذباتیت کی گواہ تھی، شفاف اور ردا پھوٹتے چشمے جیسی ہنسی۔ چلو چل کے سبھی کو یہ خوشخبری سنائیں، آخر کو وہ بھی پھوپھو بننے والی ہے، بلکہ ممانی۔ زوہا نے آئیڈیا پیش کیا تھا، پھر اچھل کر بستر سے اتری اور بھاگ کر فون سیٹ اٹھا لی۔ زوہا پاگل ہو گئی ہو، ابھی سے سارے میں پھیلا دوگی؟ نگین کو اس کے جوش و خروش پر ہنسی آ گئی۔ لو بھائی، ننیال والوں نے کیا قصور کیا ہے جو انہیں یہ خوشخبری کی خبر نہ سنائی جائے؟ وہ فون نمبرز ڈائل کرتے ہوئے اسے خفیف سا گھور کر بولی تھی۔ نگین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کال صبا نے ریسیو کی تھی اور اس خبر کو پا کر وہ بھی زوہا ہی کی طرح خوشی اور مسرت کا شکار ہوئی تھی۔ اب اپنا خیال رکھنا نگین، بلکہ انس بھائی سے بھی کہنا، صبا نے نگین سے بات کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ یہ کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے، انہیں پتہ چلنے دو، پھر ان کا حال دیکھ لینا، وہ مزے سے بولی۔ السلام علیکم، انس نے بے حد خوشگوار موڈ میں اندر قدم رکھا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ زوہا فوراً ہی فون سیٹ اٹھانے لگی۔ ایسی کون سی راز کی باتیں تھی مجھے سامنے پا کر جن کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا؟ انس نے اسے بھاگنے والے انداز پر چوٹ کی تھی۔ ابھی یہ راز آپ پر بھی کھل جائے گا، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ نگی، تم زارا مجاہد کے پاس گئی تھی اپنی رپورٹس لینے؟ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ نگین کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا، وہ بالکل سامنے آن بیٹھا، مگر اسے نگاہ نہیں ملائی گئی۔ ہاں، وہ مریم پھوپھو ساتھ تھی، میں نے سوچا شاید آپ کو یاد نہ رہے، میں سیدھا وہاں گیا تھا، وہاں سے پتا چلا کہ تم رپورٹس لے آئی ہو۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ نگین کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرمگے مسکراہٹ نے گھیرا ڈال لیا۔ کچھ کہے بنا اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید لفافے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نگین کو اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے لفافے میں سے رپورٹ نکال کر پڑھ رہا تھا، پریگنینسی ٹیسٹ اور پوزیٹیو رپورٹ۔ اس سے آگے کے مندرجات وہ دیکھ بھی نہیں پایا۔ بے حد بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگا، جو بدستور بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے چہرے سے چھلکتے رنگوں کو کسی طور پر چھپا نہیں پائی۔ اگلے ہی لمحے بے پناہ خوشی اور مسرت نے اس کے دل کو بھر دیا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نگی، یہ کیا لکھا ہے تم؟ وہ حواس باختہ سا تھا، جیسے ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان محفوظ سفر ہو۔ نگین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی، بے حد شفاف اور معطر ہنسی، اور گور سیاہ آنکھوں میں بے پناہ چمک۔ انس نے بے اختیار اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ دونوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائے تھے۔
مگر اس خاموشی میں بھی ہزار باتیں تھی، ہزار معنی تھے۔ میں بہت خوش ہوں نگی، بہت خوش، بوجھل کے انداز میں کہتا وہ نگین کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ یہ بچہ ہماری محبت کا ضامن ہے نگی، لو چائلڈ، ہماری محبتوں کی دوڑ کو محفوظ کرنے والی گیرا۔ وہ اسے سامنے کیے بہت محبت بڑی جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ نگین کا دل اس کی محبت سے لبالب بھرنے لگا۔ تمہیں اسی دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا نا؟ وہ تیکن سے پوچھ رہا تھا۔ نگین نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے ساتھ لے کر رپورٹ لینے نہیں گئی۔ آپ کو یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ در حقیقت انس کے رد عمل نے اس کے دل اور ذہن پر بہت اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ اچھا تو اتنا لگا کہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ وہ آنکھوں میں شریر سی چمک لیے اس کے قریب ہو بیٹھا۔ کمرے میں نگین کی کلل کرتی ہنسی گونجی تھی۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 15، حصہ نمبر 2۔